میں جناب مولانا محمد حامد الحق نوری سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت اور کردار اور آپ کی ذات خود ایک کرامت ہے، اس کے حوالے سے ان سے درخواست کروں گا کہ اس پر ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں، حضرت امام کی حیات کے مختلف پہلوؤں پر اس اعتبار سے روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے نواسے ہیں۔ سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بڑے فرزند ہیں اور شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 3 ہجری 15 رمضان المبارک مدینۃ المنورہ میں ہوئی۔ جب ولادت باسعادت ہوئی تو حضور علیہ السلام کو جب خبر دی گئی، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دیا تو اسی وقت حضور علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک زرد کپڑے میں لپیٹ کر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کے پاس لے گئی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میں نے بچے کو زرد کپڑے میں لپیٹنے سے منع نہیں فرمایا؟ لہٰذا وہ کپڑا ہٹا کر ایک سفید کپڑے میں سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لپیٹ دیا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے بذات خود اپنے اس شہزادے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور پھر سیدنا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا اے علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام میں نام رکھنے میں آپ سے سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر سبقت نہیں کر سکتا، لہٰذا جبریل امین علیہ السلام کا نزول ہوا اور عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہارون علیہ السلام کی بمنزلہ قرار دیا ہے، لہٰذا ان کے شہزادوں کے نام بھی حضرت ہارون علیہ السلام کے شہزادوں کے نام پر رکھے جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ ہارون علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ ان کے بیٹے کا نام شبر تھا اور عربی زبان میں اس کا معنی حسن بنتا ہے، لہٰذا آپ اپنے شہزادے کا نام حسن رکھ دیجئے۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے اپنے شہزادے کا نام حسن رکھا اور یہ وہ مبارک نام ہے کہ ان ناموں کے بارے میں فرمایا حسن اور حسین یہ جو 2 نام ہیں، فرمایا الحسن والحسین اسمانی من اسماء اہل الجنہ وما سمت العرب فی الجاہلیہ، یہ جو 2 نام ہیں حسن اور حسین یہ ایسے مبارک نام ہیں کہ اہل جنت کے نام ہیں، جنت سے اتارے گئے ہیں اور اہل عرب نے جاہلیت میں بھی ایسے نام کبھی نہیں سنے تھے، لہٰذا اس مبارک شہزادے کا نام خود رب ذوالجلال نے تجویز فرمایا۔ اور پھر آپ کی ولادت باسعادت کے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا، اس میں 2 مینڈے ذبح کیے گئے، نسائی شریف کی روایت میں بھی 2 مینڈوں کا ذکر ہے۔ اور پھر جس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ
شرف اور نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہیں، لہذا علماء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ آپ نسب کے اعتبار سے اتنے شریف النسب ہیں کہ روئے عالم میں ایسا نسب کسی اور کو نہیں ملا۔ آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو محمد ہے اور آپ کے مختلف القابات مشہور ہیں، اس میں سب سے زیادہ مشہور جو لقب ہے وہ سید کا لقب ہے، لیکن آپ کے دیگر القابات میں نقی، ذکی، تقی، ثبت اور ولی جیسے القابات شامل ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب ذوالجلال نے وہ حسن عطا فرمایا تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ما لم یکن احد اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کسی کو اتنی مشابہت حاصل نہیں تھی جتنی کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشابہت حاصل تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس، کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو سر سے لے کر سینے تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مشابہت حاصل تھی۔ والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے لے کر پاؤں تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مشابہت حاصل تھی۔ اللہ اکبر، یہ دونوں شہزادے اپنے نانا جان سے مشابہت رکھتے تھے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے کتنے حسین انداز میں ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ اللہ اکبر، یہ مبارک صورت اور یہ مبارک حسن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صاحب کردار اور صاحب کرامت بھی تھے۔ آپ کی کرامات کا ذکر اگر کیا جائے تو اس کے لیے طویل وقت درکار ہے، لیکن مختصر یہ کہ آپ کی کرامتوں میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ آپ ابھی بچپن کی عمر میں تھے، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، شواہد النبوہ میں روایت موجود ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بیٹا جاؤ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی عرض کروں کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں، کیونکہ رات تاریک تھی اور بچپن کا عالم تھا۔ اتنے میں کیا ہوا، دل میں خیال آیا اور رب ذوالجلال نے آسمان پر ایک بجلی چمکائی جس سے راستہ روشن ہو گیا، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسانی کے ساتھ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ حج کے لیے پیدل تشریف لے جا رہے تھے کہ پیدل چلتے چلتے آپ کے پاؤں مبارک میں ورم پڑ گیا۔ آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام نے کہا، میرے آقا آپ سواری پر سوار ہو جائیں، اتنی دیر سوار ہو جائیں کہ آپ کے پیروں کی تکلیف تو کم ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ ایک منزل پر جا کر تمہیں ایک حبشی شخص ملے گا، اس کے پاس روغن ہوگا، تیل ہوگا، وہ اس سے خریدنا، ہم اپنا علاج کر لیں گے۔ اس غلام نے کہا، آقا مجھے وہ شخص کہاں ملے گا، کون سی منزل؟ تو آپ سفر کرتے رہے، ایک منزل آئی تو ایک حبشی شخص آگے کھڑا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس شخص کے بارے میں تمہیں کہہ رہا تھا، اس کے پاس جاؤ، اس سے روغن خرید کر لے آؤ۔ وہ غلام گیا اور جب اس حبشی شخص کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ مجھے روغن خریدنا ہے،
اور اپنے آقا کا علاج کرنا ہے، تو اس حبشی نے کہا کہ تمہارے آقا کا نام کیا ہے، مجھے ان کا نام بتاؤ۔ تو وہ غلام کہنے لگا کہ میرے آقا کا نام نواسہ رسول امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو وہ حبشی شخص کہنے لگا ان کا تو میں بھی غلام ہوں، مجھے ان کے پاس لے جاؤ۔ اب جب وہ حبشی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کہنے لگا اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کا غلام ہوں، میں آپ سے کوئی قیمت نہیں چاہتا، یہ روغن یہ تیل لے لیجئے، لیکن بس اتنا کر دیجئے کہ میری بیوی جو ہے وہ درد ذہن میں مبتلا ہے، آپ دعا کیجئے رب تعالیٰ مجھے صحیح تندرست لڑکا عطا فرمائے۔ اس نے ابھی یہ جملے ادا ہی کیے تھے کہ نواسہ رسول حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اپنے گھر جاؤ، جا کے دیکھو تمہاری خواہش کے مطابق اللہ نے تمہیں لڑکا عطا فرما دیا ہے۔ اتنی شانوں کے مالک، اتنے با کمال اور کرامتوں کے مالک نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر اتنی کرامتیں ہونے کے باوجود صرف ان پر اکتفا نہ کیا بلکہ عبادات اور ریاضت میں اور کمال حاصل کرتے رہے۔ آپ کے پاس شاندار سواریاں موجود تھی، لیکن آپ پھر بھی پیدل حج کو جایا کرتے تھے، اور ایسا ایک یا دو مرتبہ نہیں بلکہ تاریخ میں موجود ہے کہ آپ نے 25 حج پیدل ادا فرمائے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت، اس کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو آپ کی سخاوت میں آپ کا ثانی کوئی نظر نہیں آتا۔ ایسا بسا اوقات ہوا کرتا تھا کہ ایک ایک شخص کو آپ 1 لاکھ درہم عطا فرما دیتے، اور آپ نے اپنی زندگی میں اپنی مال کے تمام ملکیت کو 2 مرتبہ ختم فرما دیا، یعنی آپ اس کے مالک نہ رہے، سب کا سب اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور ایسا کئی مرتبہ ہوتا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ایک چپل مبارک عطا کر دیتے، دوسری اپنے پاس رکھ لیتے، اپنا ایک موزہ عطا کر دیتے، دوسرا اپنے پاس رکھ لیتے، لیکن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کبھی عطا کرنے سے آپ نے منع نہیں فرمایا۔ رب ذوالجلال ہمیں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔